السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دیہات سے جی۔ آج کی بڑی خاص ایک ایپیسوڈ آپ سب کے لیے بنانے کا سوچا، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک دم سے ہوا یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ کافی زیادہ اس پہ فرق پڑ گیا ہے۔ گرمیاں بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اثر ڈالا ہے پرندوں پر، اور پرندے جو ہیں وہ کچھ مسئلہ بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان میں بڑی برداشت رہی، کیونکہ گرمیوں میں نے سائمنز کا آتا ہے، سائمنز کا الیکٹرولائٹ اینڈ وائٹامنز، وہ میں نے استعمال کرتا رہا ہوں پانی میں۔ اس نے بڑا اچھا رزلٹ ہمیشہ کی طرح دیا ہے، اور پرندہ ماشاءاللہ کوئی بھی ایکسپائر نہیں ہوا۔ ایک دو پرندوں کو ہر کا مسئلہ ہوا تھا، گلا وغیرہ خراب ہوا تھا، لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور اس وقت کوئی بھی میرے فارم میں پرندہ جو ہے وہ کسی قسم کا اس کو کوئی ریشہ یا مسئلہ یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ مین جو مقصد تھا آج کی ایپیسوڈ بنانے کا وہ یہ تھا کہ دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح انسانوں کو جو موسم کے حساب سے گرم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آج کیا کیا ہے کہ ٹھنڈ مجھے محسوس ہوئی ہے کہ پرندوں کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس سے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو میں نے یہ کیا ہے کہ سورج مکھی، جمع، سرسوں اور کرتم، یہ جو چیزیں ہیں میں نے یہ ڈال دی ہے، تو یہ ابھی میں نے انہیں دیا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کھایا۔ کچھ پرندے تو پیچھے کھا کے چلے بھی گئے ہیں، تو یہ ضروری ہے اس لیے کہ ایک دم سے جو موسم کا فرق ہوتا ہے نا، وہ پھر پرندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندوں نے کس طرح اس وقت کھایا ہوا ہے۔ اگر پرندہ آپ کا صحت میں ہوگا، اچھی اس کے خوراک ملے گی، اچھی چیزیں ملیں گی، اچھے بیج آپ ڈالیں گے، اور فیڈ جو ہے معیاری ہوگی، میں تو ان کو بھی گروتھ وغیرہ والی یا کسی قسم کی کوئی کمرشل فیڈ نہیں ڈال رہا، تو یہ مکس دال دانہ کھاتے ہیں، اس طرح گھاس وغیرہ پہ گھومتے رہتے ہیں، جو چیز ان کو ملتی ہے، اوپر سے درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، تو ویسے بھی شکر الحمدللہ ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے۔ تو یہ میں نے ابھی تقریباً 400-500 گرام ہوں گے، یہ میں نے ڈالے ہیں سب پرندوں کے لیے، اور سارے کھا کے چلے گئے ہیں۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس سے جو موسم میں ایک دم سے جو تبدیلی آتی ہے نا، اس سے ان کے جسم وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ پرندے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کافی برداشت ہوتی ہے۔ جو گرمیاں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ بھی جو ہے ایک ٹیسٹ ہی تھا کہ جون میں جو گرمی پڑی ہے اس دفعہ بھی، پچھلی دفعہ بھی، وہ ماشاءاللہ بڑے پرندوں نے بھی ہمیشہ کی طرح سروائیو کیا ہے۔ ہاں کچھ بندوبست آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، جیسے درخت لگانا، جیسے ان کے سایہ کے لیے جو کیجز بناتے ہیں وہ آپ ان کو ایسی ڈائریکشن پہ بنائیں، ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں سایہ پڑتا ہو۔ ساتھ ساتھ ایک تو یہ آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں، ان کے نام لکھ کے میں بھیج دوں گا۔ یہ وائٹ والا بیج میرا کرتم یا ہرتم کہتے ہیں، میں ہمیشہ کی طرح اس کا نام نہیں صحیح مجھے کنفرم پتہ بھی نہیں ہے، میں انٹرنیٹ پہ ضرور سرچ کروں گا۔ اس فیٹ سا بیج ہوتا ہے، تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا بھی کھا لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ایک دم سے بارش، کیونکہ ابھی مزید بارشیں ہوں گی۔ اچھا، کیجز کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ جب فارم بنانا شروع کیا نا، تو اس وقت یہاں پہ جو ہم نے 10 کیجز بنائے نا، یہ بریڈرز کے لیے بنائے تھے۔ تقریباً آپ ان کی اگر گہرائی، چوڑائی، اونچائی دیکھیں تو تقریباً 4.5 فٹ کے آس پاس ہے ہر خانے کی۔ اونچائی بھی کر لیں، گہرائی، لمبائی سب جو ہے نا تقریباً 4-5.5 سے کم ہے۔ تو یہ جب ہم نے بنانا شروع کیا تو اس وقت یہاں پہ کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا، اس وقت میں پودے لگا رہا تھا، تو یہ بھی ایک جرنی ہے بڑی انٹرسٹنگ سی جب شروع کیا۔ تو آج الحمدللہ یہ آڑو کا درخت لگا ہوا ہے۔ یہ پیچھے کی طرف جو ہے دیوار تھی، تو کافی زیادہ جو ہے نا جھکاؤ اس کا ادھر فرنٹ کی طرف آ گیا تھا، پھر اس کو میں نے رسی باندھ دی ہے تاکہ یہ سیدھا رہے، اور ماشاءاللہ اس نے بڑا زبردست پھل دیا ہے۔ کیجز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جتنے آپ اپنے فارم میں پودے لگائیں گے نا،
یہ ایک تو آپ کے لیے سمجھ لیں کہ جو پھل والا پودا آپ لگاتے ہیں صدقہ جاریہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے فارم میں یہ والے پھلدار پودے جو ہیں لگائیں۔ دوسرا ہمیشہ یاد رکھیں کہ پودے جب بھی آپ لگاتے ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار فائدہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ نیچے پتے گرے ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں، اور پھل گرتا ہے یہ کھاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف بھی جا کے کہ امرود وغیرہ جو ہے وہ گرتے ہیں، یہ امرود کھاتے ہیں، اور خاص کر کے جو مالٹوں کے پتے ہوتے ہیں نا، یہ بڑا شوق ہے ان کو کھانے کا۔ تو ساتھ ساتھ کچھ پرندوں کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری ایپیسوڈز دیکھتے ہیں اور بڑا انٹرسٹ لے کے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ اب رزلٹ کافی امپروو ہوا ہوگا۔ ایک دوست ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد، وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اسپیشلی بڑی اسکرین پہ لگا کے ایپیسوڈز میری دیکھتے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ مرغی جو ہے نا اس دفعہ تیار ہوئی ہے ہماری، یہ والی، یہ سمجھ لیں اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ ڈارک بلو اس کا کلر ہے۔ اسی طرح یہ مرغا اس دفعہ تیار ہوا ہے۔ پھر یہ تینوں کراس میں ہیں، یہ جو تینوں میں، تو یہ کنگ شامو ہے، یہ جو سب کو ڈراتی ہے، اور یہ ساتھ اس کا بچہ کھڑا ہے، یہ والا جو ہے یہ کنگ شامو کا بچہ ہے۔ اور مرغا بھی میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی چینا مرغا دکھایا، اس کا بچہ یہ والا، یعنی یہ دیکھیں ماں بیٹا ہے دونوں۔ ماشاءاللہ مرغا جو ہے سال کا ہونے والا ہے، بڑا زبردست اس کا جو کھڑا ہونے کا جو سٹانس ہے جو بڑا زبردست ہے، جس طرح یہ اس کا گردن اس طرح اس نے کھڑی کی ہوتی ہے نا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں امرود ابھی، حالانکہ امرود ابھی اس طرح پکے نہیں ہیں، لیکن یہ امرود گرتے ہیں، یہ امرود بھی کھاتے ہیں، یہ سرخ امرود لگا ہوا ہے۔ تو اذانیں بھی ہونا شروع ہو گیا، ابھی گاؤں میں تو نہیں شروع ہوئی، لیکن چلیں اب تھوڑی سی آپ کے لیے ایپیسوڈ بنا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو کلوز ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ 2 مرغے بھی اس دفعہ تیار ہوئے ہیں جی۔ پیچھے اس طرف وہ 7 مرغی بھی اس دفعہ تیار ہوئی ہے، یہ والی مرغی بھی اس دفعہ تیار ہوئی ہے۔ تو ہم نے کچھ یہ اوپن کیجز جن میں ہوادار کیجز ہیں، ان میں بھی چوزے وغیرہ کچھ چھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک مرغی، یہ 2 مرغیاں بھی یہ کراس میں بڑی پیاری مرغیاں ماشاءاللہ تیار ہوئی ہیں۔ تو ایک یہ پٹھا، یہ جی بریڈر انشاءاللہ اس کو بنانا ہے، یہ دونوں ویسے تو انہیں جوڑا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو انشاءاللہ بریڈر بنانا ہے۔ اور ایک یہ کراس شامو میں مرغا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کراس شامو میں بہت آؤٹ کلاس ماشاءاللہ یہ کلر آیا ہے اس دفعہ، یہ والا۔ ٹھیک ہے، چلیں دوستو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔